اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی ڈاکٹر صاحب آج کس موضوع پہ بات ہو؟ ملک صاحب آج کا ہمارا موضوع حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہمیں اس قصے کی روح سے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ریلیٹڈ ہے اور یہ قصہ کس طرح ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میں نے تفہیم القرآن سے، کنز الایمان سے، عرفان القرآن سے اس کا ترجمہ لیا ہے، اس کا مفہوم ابھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں قصے میں جو چیزیں مجھے نظر آئی ہیں نا وہ یہ ہے کہ تقوی اور صبر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں دور کر دے گا۔ تو برادران یوسف بھی اس کے بائیس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی اور بعد میں اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار مکہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کو معاف کیا۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف قیام مکہ کے آخری سال کے دور میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول کا زمانہ قریش کے لوگ غور کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے یا جلا وطن کر دے، یا بعض کفار نے یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کا مصر آنے کا کیا مقصد تھا، کیونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، ان کا نام و نشان ان کی روایات میں نام پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی اس کا ذکر نہ سنا تھا۔ انہوں نے یہ پتا تھا کہ آپ جواب نہ دے سکیں گے، ٹال مٹول سے کام لیں گے یا کسی یہودی سے پوچھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ تمام قصہ جاری کر دیا۔ اس قصے کو قریش کے معاملے پر چسپاں کر دیا جو برادران یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت نمبر 3 سے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر آل یعقوب اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم، اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ قصہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کو یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ اپنے ابو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان یہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھیلے کودیں۔ انہوں نے کہا بیٹا خیال کرنا اس کا کہ بیڑیا نہ اس کو کھا جائے۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے پہ اعتماد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں پر کچھ لوگ تجارت کی غرض سے آئے۔ تجارت کی غرض سے جب وہ آئے تو انہوں نے ڈول اپنا کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لپٹے اور باہر آ گئے اور بڑا حیران ہوئے، یعنی کہ ان کو فروخت کرنے کے لیے وہ پھر مصر کا واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مصر کے جب شخص نے اس کو خریدا، عزیز مصر نے، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا خریدنے کا بھی ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہوا، اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب عورت وہ اپنے گھر تھا اس پر ڈورے ڈالنے لگی، زلیخا جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی جب وہ گھر لے کر آیا۔ ایک دن زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، تمام دروازے بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی اور اس کو اکسانے لگی۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ خوف خدا والے تھے، اور جب انہوں نے یہ کام نہ کیا تو یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ساتھ پیچھے کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ زلیخا نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض پھاڑ دیا۔ دونوں جب مین دروازے جو صدر تھا مین دروازہ وہاں پہنچے تو عزیز مصر نے دیکھا تو زلیخا کہنے لگی کہ آپ کی گھر والی پر نظر کوئی خراب کرے تو اس کا کیا سزا ہو سکتی ہے، اسے قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے؟ تو ان کے کنبے میں سے ایک نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوگی تو یوسف علیہ السلام گلٹی ہوں گے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو زلیخا گلٹی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے قمیض پھٹی تھی تو پھر عزیز مصر نے کہا کہ یہ عورتوں کے مکار ہے، اللہ سے ڈرو۔ شہر کی تمام عورتیں تجسس میں پڑی ہوئی تھی کہ دیکھے عزیز مصر کی جو بیوی ہے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس سے محبت میں بے قابو ہے، ایسی ویسی باتیں کرنے لگی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ان تمام عورتوں کو اپنے گھر میں بلایا اور محفل سجائی اور سب عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی اور پھل تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام جب آئے تو عورتوں نے دیکھا تو حیران رہ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا یہ تو اللہ کا بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق تم باتیں کرتی تھی، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ نکلا، یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اے میرے رب قید مجھے منظور ہے، اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، عورتوں کی چالیں ان سے دفع کر دی۔ ان لوگوں کو یہ بات سوجی کہ اسے ایک مدت کے لیے قید کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی عورتوں کے متعلق سب کچھ جانتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید ہوئے تو دو غلام بھی اس کے ساتھ قید تھے، یعنی ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک جو بادشاہ کا ساقی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشیدہ کر رہا ہوں، ایک نے کہا۔ دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا میں اس کی تعبیر بتا دو، ایک تو اپنے شاہر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے تک میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو شراب کشیدہ کر رہا ہے وہ رہا ہوگا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر سے پرندے گوشت کھا رہے ہیں یہ سولی پہ چڑھے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو جب جس کو رہائی کا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ رہا ہوئے تو میرا عزیز مصر سے ذکر کرنا، وہ شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا وہ بھول ہی گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کئی سال جیل میں ہی قید رہنا پڑا۔ اچھا، بادشاہ کو ایک دن خواب آیا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ 7 موٹی گائیں جو 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہے اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں، دوسری 7 سوکھی ہے۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا، بڑے بڑے تعبیر والوں کو بلایا گیا، کسی نے کہا کہ یہ خیال ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ اس قیدی کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آئی تو اس نے کہا جی فوری طور پہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے قریب لے جاؤ۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال قحط کے ہیں اور 7 سال خوشحالی کے ہیں۔ تو یہ 7 سال جو قحط کے ہیں اور خوشحالی کے ہیں، بادشاہ نے کہا کہ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کے خواب کی تعبیر یہ، اس نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا نا 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 نا، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف تھا، تمہارا کیا تجربہ تھا؟ بادشاہ سلامت نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا تجربہ تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی آپ نے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو ان پر بدی کا شائبہ نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی عزیز یہ جان لے میں در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ
تاکہ میں اسے اپنے لیے مقرر کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف کے یہ سارا معاملہ ہوا، خوشحالی کے ساتھ سال آئے۔ جب قحط آیا، جو قریبی جتنے بھی ملک تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کی غرض سے مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ ان کا سامان تیار کروایا، چلتے وقت کہنے لگے یوسف علیہ السلام آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر اسے نہ لائے تو یہاں میرے پاس نہ آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ جو انہوں نے غلے کی عوض مال دیا نا وہ ان کے غلے میں ہی رکھ دو۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ اس کے بھائی اپنے گھر آئے تو سارا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آپ پہ کیسے یقین کر لوں؟ پہلے تو میں نے آپ پہ جو یقین کیا تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ نے کیا کیا ہے، اور ایک نیا میں یقین کر لوں؟ انہوں نے کہا ابا حضور اعتماد کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اس نے کہا نہیں میں آپ سے عہد لوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ اچھا انہوں نے عہد لے لیا۔ جب بیٹوں کے ساتھ بھیجا تو کہا بیٹو جب مصر میں جاؤ تو ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں پہ جانا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا، تو اس کو سائڈ پہ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ فکر نہ کر رہے، یہ جو کرتے رہے ہیں جب یوسف یہ اب آپ پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور میں یوسف علیہ السلام انہوں نے سارا اپنے بھائی کو بتایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ان کے گلے میں پیالہ رکھ دیا، یعنی کہ جو بادشاہ کے ملازم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، چور ہے، چوروں نے کہا جی ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہم قافلوں سے پوچھ لے، ہم تو اپنا گلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب بنیامین کے گلے کی تلاشی لی گئی تو وہاں پر ایک پیالہ نکلا۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ پھر عزیز مصر کے دربار میں یہ سارا معاملہ گیا۔ عزیز مصر کے دربار میں جب معاملہ گیا تو آپ مہربانی کریں کسی اور کو رکھ لیں، یہ ہمارے والے کر دے بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں کا رول یہ ہے کہ جس کے گلے سے کوئی چیز نکلے چوری کی وہی گلٹی ہے، گلٹی یہ ہے، تو ہم کسی اور کو قصوروار کیسے ٹھہرائیں؟ بہرحال انہوں نے نہ مانی تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کا بھائی بھی ایسا ہی چور تھا جیسا یہ چور۔ ایک بھائی جو تھا وہ وہیں رہ گیا، اس نے کہا جی میں نے تو ابا کے پاس نہیں جانا کیونکہ میں نے ابا کو تو عہد دیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر میں گئے، سارا معاملہ بتایا، ابا جی قافلے سے پوچھ لیں، وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، ایسے سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اس کی یعنی کہ رو رو کے آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئی تھی، اور اپنے بچوں کو کہا جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ کیونکہ رب کی رحمت سے نامزد نہیں ہوتے۔ پھر وہ دوبارہ پیش ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ پیش ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارے اہل و یار سخت مصیبت میں ہیں، ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دے، ہم کو خیرات دے دے، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم کو کچھ معلوم نہیں کہ تم نے یوسف سے اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ چونک کر بولے تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ جب قافلہ جب ساری بات کھل گئی تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معافی دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کرے کہ یہ میرا کپڑا لے جائیں دینا تو اس کی بنائی آ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ ابھی پہنچے ہی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی ہے۔ جب وہ سارا معاملہ دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ میں وہ کپڑا دیا گیا، اس کی بنائی آ گئی۔ تو جب وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ یہ کنبہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا، اور بھرپور استقبال کیا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ اب آپ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، اب آپ سکون اور چین سے یہاں پر رہیں گے۔ پھر کیونکہ اس کنبے کا تعارف کروانا تھا، دربار میں لے گئے،
کنبے کے جو دوسرے لوگ تھے ان کو دوسروں کے ساتھ جگہ ملی، اپنے والد کو تخت کے ساتھ انہوں نے جگہ دے دی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو سب سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا حضور یہ 11 ستارے سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے جس کی آپ نے تعبیر بتائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے جو میں نے بات لی ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو، اور جس نے صبر اور تقوی اختیار کر لی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔